बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। इमरान ईद के बाद इलेक्शन इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे, डॉक्टरों ने फिट करार दे दिया। इमरान की कानूनी कामयाबी पर पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी पर 3 रुकनी बेंच के इलेक्शन के बाद कल रात 75 शहरों में अवाम का जमे गफीर देखकर हुकूमत की कांपें टाकने लगी। हुकूमत ने दावा कर दिया कि वो करारदाद लाएंगे, जबकि करारदाद की कानूनी कोई हैसियत नहीं। जबकि इमरान खान ने कहा है कि फौरी तौर पर तमाम उम्मीदवार अपने अपने हलकों में चले जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी, इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाए। ये इलेक्शन जून या जुलाई में इमरान खान की तहरीक इंसाफ की रजामंदी से होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। ताहम PDM शिकस्त के खौफ से तौहीन अदालत की तरफ बढ़ रही है, जिस पर आईनी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में आज तक कोई एक ऐसा हुक्म नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन ना हुए हो या उसे हुकूक मदूली ना मानी गई हो। तो लिहाजा इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेंगे, बेशक एक और वजीर आज़म की बली चढ़े या कुछ और अफसरान इसका निशाना बने। ताहम इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के सख्त दबाव और इलेक्शन से फरार के हुक्म ना मानने के बावजूद इलेक्शन शेड्यूल जारी करके सुप्रीम कोर्ट की हुक्म माना है और पहली रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से अदारे ने उनके साथ ताउन किया और क्या पेशरफ्त हुई, और ना ताउन करने वालों को अप्रैल में ही तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। नून लीग मुश्किलात का शिकार हो गई। नून लीग के लीडरशिप ने भी कहा कि अदलिया पर हमलावर करने से हम बदनाम हो रहे हैं। याद रखें कि मुस्लिम लीग नून वाहिद है कि जिसको सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर तोहमत लगाने का आज़ाद हासिल है। इससे पहले जस्टिस 1997 में जस्टिस सज्जाद अली शाह पर अदम एतमाद करते हुए उन पर हमला किया गया। फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के खिलाफ आज तक जहरीला प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आसफ सईद साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी जहरीला प्रोपोगंडा किया जा रहा है। उमर अता बदयाल और 2-3 हाजिर सर्विस जज साहबान को मुबैना तौर पर PDM की क़यादत ख़ुसूसन नून लीग के मुबैना तौर पर लोग हदफ का निशाना बना रहे हैं और उनको तनकीद कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हम रेफरेंस भेज देंगे। दूसरी तरफ PDM की सारी सियासत दफन हो गई। वो जो इन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी अमेंडमेंट की थी जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कोशिश की थी, कहा जा रहा कि सदर पाकिस्तान उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए मशावरत शुरू कर दिया आइनी माहिरीन से, ताकि वो फैसला करें कि क्या ये जो तरमीम की गई है आइन में जिसे 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, क्या आइन से ये मुतसादम तो नहीं। अब लगता है मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा है कि इलेक्शन में शिकस्त की बजाय मजीद कुर्बानी दी जाए। क्या इस कुर्बानी में वजीर आज़म पाकिस्तान और दीगर कोई भी ऐसा अफसर नहीं, ग्रेड 22 का अफसर जो मौजूदा हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के लिए सामने आने पर तैयार है। ब्यूरो 2 पार्लियामेंट पार्टी के इजलास किए गए, लेकिन दोनों के मीटिंग मिनट सामने नहीं आ सके और तमाम आला ब्यूरो ग्रेड 22 के अफसरों को निकाल दिया गया। इसका मतलब है खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शान थी। मुस्लिम लीग नून और PDM ताहाल धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बार बार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे, जबकि माजी में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की एक मिसाल भी नहीं मिलती। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ फिर जुलाई के 3 जज साहबान के खिलाफ हर हाल में
ریفرنس بھجوایا جائے جو خود ہی چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گا، جس پر آئینی ماہرین نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کسی ججمنٹ پر ریفرنس بلانا حکومت کے لیے شرمندگی، ندامت اور ناکامی کا باعث بنے گا۔ عدلیہ سے ٹکراؤ نہ کبھی ماضی میں ہو سکا ہے نہ آج ہو سکے گا۔ دوسری طرف عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مارشاء اللہ اور ایمرجنسی کا بعد قصہ ماضی ہو گیا، اب عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے، ایسی کوئی بھی کوشش کی گئی عدلیہ اور عوام اس کو ناکام بنا دے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین شخصیات نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں یہی مشورہ دیا گیا کہ آئین اور قانون کے مطابق چلا جائے۔ ماورائے آئین ملک معاشی طور پر دلدل میں ہے، عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے، انہیں روکنا مشکل نہیں ناممکن ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مارشاء اللہ اور اس کی غیر عینی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے بعد مجھ پر الزام لگانے والے آج خود جا کے اداروں کی گودی میں بیٹھے ہیں اور ان کو منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آپ بھی عدلیہ پر حملہ کر دیں، لیکن عدالتیں اب کسی پر حملہ نہیں کریں، اسٹیبلشمنٹ اب کسی پر حملہ نہیں کرے گی، تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے چیئرمین کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں جون اور جولائی میں پورے ملک میں الیکشن کرایا جائے، جس پر عمران خان نے کہا الیکشن اصلاحات کے لیے ان کی پارٹی ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اگر پورے ملک میں پرامن الیکشن ہوتے ہیں صاف شفاف تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن پی ڈی ایم موجودہ الیکشن کو اپنی شکست پہلے ہی تسلیم کر چکی ہے، اسی لیے وہ نہ تو آئین کو مان رہی ہے نہ ہی سپریم کورٹ کے حکم عدولی کے دعوے کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے جوش خطابت اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر ہے، انہوں نے گزشتہ روز بھی عدلیہ پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا آپ کو آٹے کی لائنیں تو نظر آتی ہیں، انصاف کی لائنیں نہیں لگتی۔ انہوں نے خاصی سخت الفاظوں میں عدلیہ پر گولہ باری کی۔ انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کسی عدالت کو جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ڈکٹیٹر کو عدالت میں بلائیں۔ مریم نواز نے کہا کہ اب بھی عدلیہ کے لاڑلے نواز شریف کو عمران خان کو لاڑلا رکھ کے اس کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ حقائق اس کے کچھ برعکس ہیں۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے کہ بار بار نواز شریف کی خواہش پر حکومت تاحال 3 جج صاحبان کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریفرنس بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا اس سے اداروں سے ٹکراؤ کے بعد ملک میں جمہوریت کی بساط ہی ختم ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم تمام کوشش کے باوجود نواز شریف کی خواہش اور ضد کو پورا کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک طرف کہتے ہیں لاڑلا ہے، ایک طرف کل جو 13 جماعتوں کے منتخب وزیر اعظم ہیں جو آئین کو نہیں مان رہے بادی النظر میں پی ٹی آئی کے مطابق اور سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے، وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کے ایک کنونشن میں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لاڑلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 بجے 8 عبوری ضمانتوں کے لیے عدالت میں روبرو پیش ہوں گے۔ یہ کیسا لاڑلا ہے کہ جس پر قاتلانہ حملہ بھی کر دیا گیا، جس پر 147 سے زیادہ مقدمات، جس میں دہشت گردی کے صرف 40 مقدمات اور باقی بغاوت اور دیگر ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی اچھی خبر جو آئی ہے کہ عمران خان نے عوام کے شعور کو پاکستان میں جمہوریت کی شمع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ رات جس طرح پورے ملک میں اور دنیا میں لوگ نکلے ہیں، میں یوم تشکر منایا، اور انہوں نے ایک بڑی خبر آج سپریم کورٹ میں شہید ارشد شریف کی لیے جے آئی ٹی شامل ہوئی، جس پر سپریم کورٹ کے بینچ نے، آنریبل بینچ نے عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا اگر اس کیس میں پیش رفت نہ ہوئی تو پاکستان سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی بجائے ججوں کا سپریم کورٹ کمیشن بنانے کا فیصلہ کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ کمیشن بناتی ہے تو یقیناً ارشد شریف شہید کا کیس 15 دن میں
اپنے اصل ذمہ داروں کے تک تعین کر کے انہیں سزا دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ارشد شریف کے لاتعداد چاہنے والوں نے ان کے وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ کی نگرانی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارشد شریف پاکستان کی پوری صحافی برادری، وکلاء برادری اور عوام کا مطالبہ ہے کہ ارشد شریف کے اصل ذمہ داروں کو سزا دی جائے، جس کا آج سپریم کورٹ کا یہ عندیہ دینا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، اس سے ارشد شریف کے مبینہ قتل میں ملوث لوگوں کی نیندریں حرام ہو چکی ہیں کہ اگر کمیشن بن گیا تو تمام حقائق عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام تر کوششیں الیکشن سے فرار کی ان کی ناکامیوں کی پوری داستان بنتی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ 2023 میں کچھ اور لوگ توہین عدالت میں نااہل ہونے والے ہیں اور عمران خان کا اقتدار کا راستہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور الیکشن پورے ملک میں کرانے کی خبریں بھی سرگرم ہیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ ہونے والی پیش رفت میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔